بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ آج میں بات کروں گی بیت المقدس کے بارے میں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے مسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرق یروشلم میں واقع ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرم سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کے کئی نام ہیں۔ مختلف قوموں نے اپنے اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ یہودی اور عیسائی آج بھی اسے یروشلم ہی کہتے ہیں۔ سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یروشلم کا نام حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں اختیار کیا گیا، لیکن یہودی علماء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرنے کے لیے یہ کہا کہ آپ نے اسے جری کہا تھا اور شلم کا اضافہ کیا۔ شلم کا اضافہ شالیم نے کیا جو یہاں کا حکمران تھا۔ یہ 2 عبرانی الفاظ یروشلم کا مرکب ہے جس کے معنی امن و سکون کے ہیں۔ دنیا کے عزت والے شہروں میں ایک شہر یروشلم بیت المقدس بھی ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم بامعنی خدائی حکومت، اس کا نام قدس بھی ہے، لیکن مسلمانوں نے ہمیشہ اسے بیت المقدس معتبر گھر یا بیت المقدس پاک مقام کے نام سے ہی پکارا ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشان بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی یادگاروں کے آثار بھی موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بھلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر کہ نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابانی کے ساتھ آباد بھی ہوا۔ یروشلم سرد پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے، پھر دوبارہ یہودی قابض ہوئے اور اس کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ سن 1203 میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد عیسائی بادشاہ قسطنطین نے یہاں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا۔ سن 637 میں عرب مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کروایا۔ 450 سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور رومن کلسائیوں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی یلغار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا۔ سن 517 میں عثمانی ترکوں نے اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے اور ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرے کی سی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جسے ایک وادی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہاں ایک شہر آباد ہے، 2 پہاڑیاں ہیں، ایک موریا اور دوسری اس کے تباہی کے 70 سال بعد خسرو شاہ ایران کی کوششوں سے اثر نو ہیکل کی تعمیر ہوئی، جو 7 سال کی مدت میں پوری ہوئی۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے، نہ کسی دریا کے کنارے پر اور نہ ہی کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا اور یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور پھر آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصورہ اور 18 دفعہ اثر نو تعمیر ہوا۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطنی کر دیے گئے۔
اس شہر کی قدیم تاریخ میں بامشکل 20 سال ایسے ملیں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہو، ورنہ نوح انسان کی خون آشام تاریخ یہاں اپنے آپ کو بار بار دہراتی رہتی ہے۔ ان واقعات کو اگر یکجا کیا جائے تو یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ناممکن ہے۔ مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسان کو تھکا دے گی۔ اس کے باوجود یروشلم یا بیت المقدس اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس کے تقدس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی، اور یہ کرۂ ارض کی مختلف اقوام کے نزدیک آج بھی ایک امن کا شہر ہے۔ یہودیوں نے اسے اس وقت مقدس شہر قرار دیا جب انہوں نے اینٹی اوکس ایپیفینس کو شکست دی۔ کتاب پیدائش میں ہے کہ یعقوب ان سب لوگوں سمیت جو ان کے ساتھ تھے بوس پہنچے۔ بیت ایل یہی ہے اور ملک کنعان میں ہے۔ وہاں انہوں نے ایک مذبح بنایا اور اس کا نام ایل بیت رکھا، اور جب حضرت یعقوب عرصہ دراز جلا وطنی میں گزارنے کے بعد واپس لوٹے تو ان کا نام اسرائیل ہو گیا۔ ان کی یہ جلا وطنی اپنے بڑے بھائی ادوم کے خوف سے تھی۔ جب وہ بھائی سے مطمئن ہو گئے اور واپس آئے تو بھائی ادوم نے اصرار کرتے ہوئے ادومیہ کی طرف پسپائی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ادوم کے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور 22ویں صدی قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے۔ ایل بیت ایل یعنی بیت ایل کا خدا۔ اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں کہ حضرت یعقوب نے بیت ایل میں خدا کو رویائے میں دیکھا۔ اس کی یاد میں وہاں ایک مذبح بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام جب امتداد زمانہ سے مصر پہنچے اور بادشاہ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے جد و امجد کی وفات سے 150-200 برس بعد مصر میں منتقل ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا اور مصر میں آمد سے 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں مبعوث کیا، جنہوں نے اسے فرعون کے پنجے ظلم سے نجات دلائی، اور بنی اسرائیل دریائے نیل پار کر کے وادی سینا میں داخل ہو گئی۔ مگر یہ قوم اپنے نبی کی نافرمان اور احسان فراموش ثابت ہوئی اور بتوں کی پوجا کرنے لگی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ پلائی تو ان پر چڑھ دوڑی، مگر اللہ نے اپنے کلیم اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو یہ قوم فرمان پیغمبر کی تعمیل سے گریزہ ہوئی اور صاف کہہ دیا کہ تو اور تیرا رب جانے ان سے لڑے اور ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کی یہ گستاخی خداوند موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے یہ سزا دی کہ جب تک موجودہ نسل کے تمام بالغ نہیں ہو گئے وہ وادی طیہ ہی میں بھٹکتی رہی۔ ان کی ذلت کا یہ عرصہ 40 سال پر محیط ہے۔ اسی عرصے میں ہلاک ہونے والے یہودیوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ پھر بیت المقدس میں وہ 2 سال کے بعد داخل ہوئے۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا، اور انہوں نے مسجد میں رہنے کے لیے کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھا۔ نیز متعدد دیگر عمارتوں کا اضافہ کیا جو بطور جائے ضرورت اور ان کی اناج کی کوٹھیوں کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ کئی گرجا گھر بھی بنا لیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سن 1187 میں فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے تمام نشانات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ صلاح الدین نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑیں۔ سن 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاصب یہودیوں نے ہزاروں سال سے فلسطین میں آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائیدادوں سے بے دخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 21 اگست سن 1969 کو ایک آسٹریلوی یہودی ڈینس مائیکل روہان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب عین قبلہ کی طرف کا بڑا حصہ گر پڑا۔ محراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا۔ دراصل یہودی اس مسجد کو ہیکل سلیمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادت گاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ کبھی بھی بذریعہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ ہیکل سلیمانی یہیں تعمیر تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور ایک اچھا کمنٹ ضرور دیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔